السلام علیکم۔ آج رمضان کی آخری رات ہے، یعنی چاند رات۔ اور چاند رات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کپڑے لینے جا رہا ہے، کوئی جوتے لینے جا رہا ہے، کوئی کچھ لینے جا رہا ہے، لیکن پورے مہینے میں چھوڑ کر آج چاند رات کو ہی اتنی بھاگ دوڑ کیوں؟ پورے مہینے میں لوگ زیادہ تر چاند رات کو اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ آج چاند رات ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ کام نہیں ہوا، آج ہی کرنا ہے سب کچھ۔ بھائی پورے مہینے کیا کر رہی تھی؟ پورے مہینے میں یہ تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں۔ چاند رات اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ یہ بہت فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ جب ہم چاند دیکھتے ہیں نا، تو چاند دیکھنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا پتہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا کا۔ اس رات کو کہتے ہیں انعام کی رات، یعنی پرائز ناٹ، انگلش میں کہتے ہیں پرائز نائٹ، ہندی میں کہتے ہیں انعام کی رات۔ یعنی جب پورے مہینے روزے رکھتے ہیں نا، تو اس کا انعام ہمیں اسی رات کو دیا جاتا ہے، اسی رات کو دیا جاتا ہے۔ یہی تو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پورے مہینے روزے رکھے، جب چاند رات ہوتی ہے نا، تو چاند رات کو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنا نہیں ہے۔ ہمیں چاند رات کو ہی یہ دعا پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، یہ دعا کرنی ہے۔ ہمیں چاند رات کو ہی اس کا انعام دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے اللہ کے یہاں پر۔ اور چاند نظر آنے سے لے کر جب ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، جب تک ہمیں یہ تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایسا نہیں ہے یہ صرف بقرہ عید کو ہی پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بقرہ عید کو پڑھی جاتی ہے 10 دن پہلے سے پڑھی جاتی ہے، جب چاند دکھتا ہے، جب بقرہ عید پہ پڑھی جاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن یہ عید الفطر ہوتی ہے نا، اس کا طریقہ الگ ہے۔ یہ چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، جب تک یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے ہمیں، مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے دھیرے آواز سے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں حدیثیں بھی ہیں اس کی، اور ہمیں اللہ سے اس رات میں دعا مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے۔ چاند دیکھنے کے بعد کثرت سے استغفار کریں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس رات میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنی پوری امت کی خیریت اور عافیت کے لیے دعا کریں۔ اس میں حدیثیں بھی ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے مسند احمد اور طبرانی میں ذکر کی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے مسند احمد، حدیث نمبر 7913۔ نمبر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 5ویں چیز یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ قانون یہ ہے کہ مزدور کو اس کا انعام
اجرت کام ختم کرنے کے وقت ہی دیا جاتا ہے. یعنی لیلۃ القدر تو رمضان کے اندر ہی ہے نا، پہلے ہی ہے، اور انعام تو ہمیں بعد میں ملے گا، یعنی پورے روزے رکھ لیں گے ہم جب ملے گا انعام تو وہ آخری رات ہے. وہ لیلۃ القدر نہیں، لیلۃ القدر الگ ہے، لیلۃ القدر الگ ہے. شب قدر وہ تو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ 5 لیلۃ القدر شب قدر یہ راتیں الگ ہیں. اور جو لیلۃ الجائزہ یہ آخری رات ہے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یہ رات الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ چاند رات ہوتی ہے. اس کی فضیلتیں بھی ہیں. کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1782، جس نے عیدین دنوں میں ان راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کا دل اس دن تک نہیں مرے گا جس دن سب کے دل خوف سے مر جائیں گے. سمجھے؟ اس کا دل اگر ہم نے عبادت میں گزاری یہ رات، تو اس شخص کا دل اس دن تک نہیں مرے گا جس دن سب کے دل خوف سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں جب چاند دیکھیں گے نا، ہم آج چاند رات ہے آج کی، تو ہم چاند دیکھیں گے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے پہلے تو، جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی. کون سی تھی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے بے شک. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ہمیں یہ رات کیسے گزارنی ہے آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.